سارے علماء دیوبند اس کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اور سارے علماء بریلوی حلوے کی دیگوں کے آس پاس اس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ وہ خود اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعات کا خاتمہ کیا تھا اس وقت، اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اس وقت بدعات اور شرک کی جڑ رکھی تھی اس وقت۔ سارے آگے آ کے بیٹھ جاؤ، ذرا آگے کتھی جاؤ، آگے کتھی جاؤ۔ اچھا، اور براؤ ایک سوال کیتا سی کہ جناب بہت سارے سوال کیتے، انہوں نے ایک گل اس کی سی کہ تھانوی رحمۃ اللہ تعالی بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ علیہ نے شرک اور بدعت کا خاتمہ کیا، اور حضرت اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ بدعت اور شرک کی بنیاد رکھی تھی۔ میرے ویرا میں تینوں اج دساون لگا وا، اج نال دلائل دے نال گل پہ کردے ہاں حضرت تھانوی بدعت دا ایجاد کرن والے۔ اتنی وڈی شخصیت ہندوستان دے اندر پھر پیدا ہو سکتی کہ نہیں پیدا ہو سکتی، کدی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آؤ میں تینوں شان تھانوی بیان کر کے دساں۔ لوگ ایویں بدنام کریندے نے، اے تھانوی بہت ہی بڑے عظیم انسان گزرے نے۔ تذکرۃ الرشید اٹھاؤ، عبدالرشید گنگوئی کا تذکرہ اٹھاؤ، صفحہ نمبر 126 کھولو ذرا، توجہ فرمانا۔ فرمایا عبدالرشید گنگوئی نے کہ مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے۔ ذرا پیچھے بولو، ذرا پیچھے بولو، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ سارے۔ آج شان تھانوی بیان کرن لگا جناب والا، نا شان گنگوئی بھی بیان گا جناب والا۔ بدعت دو خاتمہ کرن والے ہندوستان دے اندر اور شرک نو روکن والے جناب والا 600 کتاباں دے مصنف حضرت تھانوی لعنت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہشتی زیور کھولیے ذرا توجہ فرمانا۔ فرماتے ہیں مسئلہ پیش کیتا، مسئلہ نمبر 10 بہشتی زیور۔ اگر میاں پردیس چلا جائے، میاں انگلینڈ چلا جائے، میاں سعودیہ چلا جائے، میاں دبئی چلا جائے، اور سالہ سال گزر ونجن، مدت گزر جاوے، اور پیچھے زنانی دا بچہ پیدا ہو جاوے، بچہ اگر پیدا ہو جاوے تے جناب والا میاں کہہ دے یہ بچہ حرام دا نہیں مہنڈا ہی ہے، اگر 10 سال تو بعد ہی پیدا ہویا تے وہ بھی حلال دا ہوئے گا۔ جناب والا کتاباں تے ریفرنس تو ہٹ گئے، گل کی دی گدے نہیں سان میرا مزاج پتا نا۔ یہ اس پھرا نے سوال کیتا تے پھر اس میں اسی انداز سے جواب دینا پیا۔ پیچھے بولو ذرا سبحان اللہ، اور تسی قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ دا نوٹ تو بابا وگا چا ایک نیڑے آ کے بے بابا تو دا نوٹ ہی ہیں من ایک جڑے کو پیسے زیادہ ہوں نیڑے قریب بیٹھا کرو، یہ دارے خراب نہ کیتا کرو، موڈ خراب ہو ویندا۔ دا روپے چاک دینا نہیں ہو۔ تھانوی دی شان بیان کرنا پڑا۔ حضرت تھانوی بہشتی جگہ دے اندر لکھ دیوان اگر سالہ سال گزر گئے، جنا چلا گیا سو دبئی دے اندر، شارجہ دے اندر زنانی گھار موجود ہے، پاکستان دے اندر موجود ہے، اگر پھر بھی بچہ پیدا ہو جاوے تے وہ حرام دا نہیں ہے۔ لوگوں میں دسو تو صحیح نے شرک دی بنیاد رکھنا کون ہے؟ قاطع شرک اور بدعت تھانوی صاحب لعنت اللہ علیہ دا۔ یہ دوسرا ریفرنس۔ تیسری بات سنو جناب والا، یہ تھانوی صاحب دی کتاب میں بہشتی زیور دی گل کر رہے ہیں، اگر کسی نو نظر بد لگ جاوے سنن طریقہ دسیا ہے جناب تھانوی صاحب نے۔ سنت نو پھیلانے والا کون ہے تے بدعت دی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ آو ویکھو تے صحیح نا۔ تھانوی صاحب فرماندے نے اگر کسی نو نظر لگ جاوے تے شک پہ جاوے کہ فلاں دی نظر لگی ہے، اس نے ہاتھ دھلاؤ، پاؤں دھلاؤ، استنجا کرواؤ تے استنجا کروا کر کے موقع دھلواؤ۔ اے موقع کس نو کہندے نے؟ یعنی چھوٹے پیشاب بڑی جگہ دھلوا کر کے تے استنجے نہ سارا پانی اس شخص نے سر تے پا دیو جس نو نظر لگی ہوئے تے اگلے لفظ کے منتر توجہ کرو۔ فرماندے نے بہشتی زیور دے اندر فرماندے نے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ جی اے تھانوی صاحب بڑی عظیم شخصیت ہندوستان دے اندر، تھانوی جیسا کوئی شخص گزر سکتا ہے؟ نہیں گزرا، کوئی بھی نہیں گزریا۔ اے تھانوی وہ عظیم ہستی نے۔ آؤ تھانوی سامنے بارے میں ایک اور تی کتاب دا حوالہ ملفوظات حکیم الامت۔ تھانوی صاحب دے جتنے ملفوظات اس کائنات
دے اندر جمع کیتے گئے نے لوگو. آج دن تک اتنی ملفوظات کسی اور شخصیت دے جمع نہیں کیتے گئے. حضرت تھانوی صاحب دی ملفوظات لکھی جانے والی کتاب 30 جلدوں تے مشتمل ملفوظات حکیم الامت الفادات یومیہ من افادات قومیہ دے نال بڑی مشہور کتاب الفادات یومیہ ملفوظات حکیم الامت دے نال ترجمہ اردو دے اندر مل جاندی پاکستان دے اندر. جلد نمبر 9 کھولو تے اس دے اندر ملفوظ لکھ دینے کہ ماموں صاحب فرماتے ہیں ہائے ہائے تبلیغ کرن دا طریقہ کیے طریقہ سنیو اگر توجہ فرمانا. کون تھانوی صاحب شان ذرا توجہ تو فرماؤ. فرمایا تبلیغ کرن دا طریقہ کیے. فرمایا اگر میں ننگا بازار دے اندر نکل جاواں اور میرے ایک شخص میرے عضو تناسل نو پکڑ کے لے آگے سے کھینچے میں ننگا بازار دے اندر نکلنا اگر کتاب دے اندر گل نہ ہووے زبان کٹانا لئی تیار ہاں. اور منڈیو توجہ فرمانا. فرمایا میں اس بھائی نو جواب دے رہا ہوں کسی اور تے تنقید کرنا مقصود نہیں. جڑے لوگ کہا ہے کہ اعلی حضرت نے شرک اور بدعت دی بنیاد رکھی ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں شرک اور بدعت نے. میں اس تھانوی صاحب دی شان بیان کر رہا. فرمایا بازار دے اندر تبلیغ واسطے میں نکلنا تے ننگا ہو کے نکلنا. میرا عضو تناسل پکڑ کے ایک بندہ اگو کھچے تے ایک مینوں پچھوں انگلی کرے تے لڑکیاں دی فوج میرے نال ہوے جڑا شور مچاون بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے رے اوے بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے رے. یعنی بھڑوے دی نال لوگ آواز لاون تے میں حقائق و معرفت بیان کراں تے اس حالت دے اندر مزہ آ جاوے گا. ہندوستان کے اندر تھانوی جیسی شخصیت قبلہ مفکر جناب والا بدعت اور جناب داعی بدعت عظیم اشرف علی تھانوی لعنت اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں. ان دے ملفوظات پڑھو ذرا. آؤ جناب والا ایک اور ملفوظات حکیم الامت دا ملفوظ نمبر 375 نمبر دا ملفوظ پڑھ کے سننے لگا نے ملفوظات حکیم الامت دا. فرمایا حافظی کو شاگردوں نے فرمایا حافظ صاحب تھانوی صاحب شادی کر لو. شادی دے اندر بڑا مزہ ہوندا نے. جناب والا شادی کر لئی. شادی کر کے ساری رات روٹی لے کے شرمگاہ بیوی دی شرمگاہ تے لا کے کھاندے رہن. جب صبح آئے تو فرمایا اوے شاگردو کوئی مزہ نہیں آیا. فرمایا کی کیتا نے. فرمایا جی روٹی لا کے شرمگاہ تے کھاندا رہا مزہ نہیں آیا. فرمایا اوے چلیو اوے حافظ صاحب روٹی لا کے نہیں کھاونی اگر تسی او معوش ہے مارو. ہائے ہائے توجہ کرو وہ مارو لفظ موجود ہے کہ مزہ ایسے نہیں آتا مارا کرتے ہیں تو آتا ہے. وہ چیز مارا کرتے ہیں مارنے کا مطلب سمجھ لیو نا سارے لوگ. تو فرمایا اوے مزہ ایسے نہیں آتا جا کے مارو. پھر ایک حافظ صاحب کان میں ایک شخص نے پوری بات بتائی کہ ایسے جا کے مارتے ہوتے ہیں. پھر وہ رات کو گئے اور جب بیوی کی جا کے ماری پھر جناب والا واپس آئے. میں کوئی اخلاقیات سے ہے جی گر کے بات کر رہا ہوں نہیں جو کتاب کے اندر ہے وہی پڑھ رہا ہوں. اب جس نقل کیا ہے لکھا ہے گری ہوئی بات تو اس نے کی ہے نا. ہم تو نقل کر رہے ہیں اور ناقل پہ الزام نہیں ہوتا لکھنے والے پہ الزام ہوتا ہے. ہمارا کام ہے کتاب کا ملفوظ نمبر بتا دیا دکھا بھی رہے ہیں. جا کے انہوں نے ماری اور بتایا کہ مزہ تو واقعہ اس نکاح میں ہوتا ہے. جناب تھانوی صاحب آپ دی شان کی وے ذرا تذکرۃ الرشید اٹھاؤ. تذکرۃ الرشید کے اندر موجود ہے. آخ دیں جی تہاڈی زبان بڑی گندی ہونی ہے. میں کہ پتہ نہیں تہاڈی نویں والا کلپ میں سن کے مینوں محسوس ہویا کہ زبان کس دی گندی ہونی ہے. میں تو بڑی محبت نال بولانا وا لیکن ہن تہاڈی زبان دے اندر جواب دے رہے ہیں. تذکرۃ الرشید اٹھاؤ. مولانا محمد بخش رام پوری لعنت اللہ علیہ جو استاد تھن رشید احمد گنگوئی صاحب فرمایا دی ان نے فرمایا استاد جی رام پوری صاحب حج تو واپس آئے. لوگا پوچھیا رام پوری صاحب ساڈے واسطے دعا کیتی نے کہ کوئی نہ. رام پوری صاحب نے فرمایا لوگو ہائے اوے لوگوں سنو تم لوگوں کو میں نے گالیاں بھی دی تھیں اور بددعائیں بھی دی تھیں. جہاز کے اندر میرا نہ کوئی بدن دبانے والا نہ کوئی ٹنگ دبانے والا. تم لوگ سارے عادت ڈال کے یہاں رہ گئے اور میں جہاز کے اندر سفر کرتے ہوئے نہ ٹنگ دبانے والا میرا کوئی مرید نہ میری خدمت کرنے والا کوئی مرید. میں نے کہا مولوی جی ساڑے پیرہ تے اعتراض کرنے واسطے تسی 2 منٹ نہیں لاندے ہو.
ہیں جی آخر دا کرانے والے کون نے کتاب جو حالے سنو اور تھانی صاحب دی ایک بڑی کتاب ولیاں دی حکایات ہوئی حکایات اولیاء لکھی جانے والی کتاب اشرف علی تھانوی صاحب کی ذرا یہ بھی سن لو نبی والا. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب سے کسی نے کہا کہ دعا فرماؤ. فرمایا میری دعا مٹھائی اور حلوے کے بغیر مزہ ہی نہیں کرتی، نہ قبول ہوتی ہے. پھر مٹھائی لائی گئی اور مٹھائی کھانے کے بعد آپ نے جب مسکتی حلوہ کھاؤں گا اور مٹھائی کھاؤں گا تو دعا قبول ہو جائے گی. سارے علماء دیوبند اس کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور سارے علماء بریلوی حلوے کی دیگوں کے پاس آس پاس اس وقت کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا ہم تو چلو وہ جناب مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم حلوے والی پارٹی ہیں، تو ہم تو حلوے والی پارٹی ہی، لیکن ہم حلوہ کھاتے ہیں، سنت رسول سمجھ کھاتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کے لیے پاس جب کوئی دعا کروانے کے لیے بھی آ جائے، دعا کرتے بعد میں ہے پہلے مٹھائی اور مسکتی حلوہ کھاتے ہیں. ہاں جی سمجھایا. اور بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. کتاب کا نام حکایت اولیاء الروائح ثلاثۃ نادنا المشہور ہے اور حکایت نمبر 305. عبدالرشید گنگوئی تے قاسم نانوتوی دوویں یار خان ایک گنگوا دی خانقاہ تے موجود سن تے سارے شاگرد مرید موجود سن. ایک سائیڈ تے چرپائی پئی ہوئی سی تے نانوتوی صاحب نے محبت بھرے آمیزے میں کہا، لہجے میں کہا، آئے میرے نانوتوی. گنگوئی نے کہا، اے میرے نانوتوی ذرا الٹا لیٹ جانا. نانوتوی تھوڑے شرما گئے، پھر الٹا لیٹ گئے اور بڑے ادب دے نال لیٹ گئے. حضرت گنگوئی صاحب چرپائی کے اوپر آئے اور ان کی طرف کروٹ لیٹ کر کے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کے ساتھ لپٹ چمٹ گئے. جیسے کوئی صادق عاشق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے، سیم اسی طرح لیٹ گئے. اور مولانا ہر چند فرماتے رہے، ارے گنگوئی صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ سب کچھ نہ کریں، پردے میں چلے جاتے ہیں. ہائے ہائے. پھر حتیٰ کہ گنگوئی نے نہیں چھوڑا اور نانوتوی کو کہا کہ نانا میرے ویر نانا اتنے ہلنا نہیں ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم نے تو عاشق صادق قلب کی تسکین لے رہا ہے. بابا جی اور تو 100 روپے نوٹ لگا دو، میرے قریب ہو جاؤ جی، قریب ہو جاؤ، مہربانی کرو. حکایت اولیاء دی حکایت نمبر 305 پیش کی تھی. اسی طرح نے ارشاد گنگوئی کے اندر سنو. گنگوئی صاحب نے خواب میں نکاح کیا نانوتوی سے، ساری رات ان کی بجاتے رہے اور وہ جو میاں بیوی کے ساتھ کرتا ہے اور بیوی میاں کے ساتھ کرتی ہے وہ کرتے رہے. صبح اٹھ کر کہا کہ کاش ہر روز اسی طرح نانوتوی. گنگوئی صاحب کہتے ہیں میرے خواب میں آیا کرے، جو سکون رات کو دیا ہے وہ کمال کا تھا. ارشاد گنگوئی کھول کے دیکھ اور تذکرۃ الرشید لکھنے والا مولانا عاشق الہی میرٹھی، اس کی تذکرۃ الرشید 366 نمبر روایت کھول کے صفحہ نمبر کھول کے دیکھ، اس کے اندر بھی یہ روایت ایک نئی سند نال موجود ہے. میرے ویرو اے او لوگ نے، عظیم لوگ نے جن لوگوں نے بدعت دی خاتمہ کیتا ہے، بدعت خاتمہ کیتا تے جناب اللہ ساری برائیاں دی جڑ ختم کیتی ہے. اور ان لوگوں دے بارے تعریف سنو. تذکرۃ الرشید اندر موجود ہے رشید گنگوئی او شخص ہے کہ انسان دی صورت دے اندر فرشتہ پیدا ہو کے آیا ہے. اگر میں اج آکھ دیواں حضور نور ان تے آکھ دین جی نہیں نور تے فرشتیاں، لیکن توجہ فرماؤ جلد نمبر 2 تذکرہ رشید کے اندر موجود ہے کہ انسان دی صورت کے اندر فرشتہ آیا رشید احمد گنگوئی. اور فرمایا دوسری مقام تے رشید احمد گنگوئی دے بارے جلد نمبر 2 تذکرہ رشید، سن لو وہی حق ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے. میں قسم کھاتا ہوں، رشید احمد گنگوئی نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، پر زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے صرف میری اتباع پر. اب مجھے بتاؤ جی، رشید احمد گنگوئی کی اتباع پہ ہدایت موقوف ہے اور مولانا زکریا صاحب کا صحبت اولیاء دے اندر مولانا زکریا گاندھی نے لکھا کہ نانوتوی صاحب نے کہا
گنگوئی صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اکابرین حضرت گنگوئی اور نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو گنگوا کی خانقاہ پہ اکٹھے جڑ کر کے انہوں نے کروائی کی تھی اس کو تھام لو۔ اب قاسم رشید پیدا ہونے سے تو رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ، اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو۔ ہائے ہائے استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو جناب والا زکریا گنگالی نے لکھ دیا کہ جو رشید گنگوئی کا دین ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور اکثر گنگو جناب والا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے متعلق ملفوظات حکیم الامت کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب قاطع بدعت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں گنگوئی صاحب کہا کرتے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ عالمین ہے اور حجت اللہ فی الارض ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا رحمت اللہ عالمین اگر حضور کے بارے میں کہا جائے تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حضور کی خاصیت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کہتے تھے وہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جناب حکایت اور یا کے اندر لکھا ہوا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ انسانیت میں بالا تر درجہ دیکھا گیا ہم نے جو دیکھا ہے نانوتوی کا، وہ ایک مقرب فرشتہ تھا انسانوں میں جو ظاہر ہوا ہے۔ فتاوی رشیدیہ کی 4 باتیں علمی پیش کر دوں۔ فرمایا کہ حضور کے والدین کافر ہیں، حضور کے والدین کافر ہیں، اور رحمت اللہ عالمین جو ہے حضور کی خاصیت نہیں ہے۔ میں نے پیچھے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے حاجی امداد اللہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ اور ہندوؤں کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کا کھانا وہ جو بناتے ہیں دیوالی پر وہ کھانا جائز ہے، وہ کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ اور امام حسین کی سبیل کا کھانا انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے۔ یہ دیکھیں جی، امام حسین کی سبیل کا کھانا ناجائز فتاوی رشیدیہ کے اندر، اور ہندوؤں کا کھانا وہ جو ہے وہ جائز، اور یہ بلنڈر مارا۔ اور پھر پوچھا گیا صحابہ کرام کو کافر کہنے والا، کہتے ہیں جی وہ کافر نہیں ہوتا، وہ صرف گناہ گار ہے اور اس کی امامت میں نماز نہ پڑھے، باقی وہ سب کچھ جو ہے اہل سنت میں شامل ہے، صحابہ کرام کو جو کافر کہے۔ اور یہی بات مولانا طارق جمیل جو ہے انہوں نے بھی نقل کی بیانات جمیل کے اندر۔ اور مولانا شہید کے بارے میں، اسماعیل شہید کے بارے میں پوچھا گیا کیا انہیں لوگ کافر کہتے ہیں، کہا جو ان کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو جو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جو اسماعیل شہید کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ کے یہ 2 فتوے میں نے آپ سامنے پیش کر دی۔ یہ رشید گنگوئی وہ ہے جو انسان کی شکل میں فرشتہ تھا، اور حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت کے قاطع کون ہیں اور بدعت کو پھیلانے والے کون ہیں، اور سنت کے تابع کون ہیں اور سنت کو پھیلانے والے کون ہیں، اللہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بھائی کو ہدایت دے، اللہ اس بھائی کو ہدایت دے، اللہ اس بھائی کو ہدایت دے، اللہ اس بھائی کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔